السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی کی بات کرنے میں حاضر ہوا ہوں انہیں سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام علی اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اصغر ہیں اور ریاض نبوت کے گل تر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ یعنی آپ فکر کا پیغام دیتے ہیں کہ جو غرور کرتا ہے، مغرور ہوتا ہے، مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل ایک نطفہ تھا اور کل یعنی آنے والے کل میں وہ مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت جانے کی طلب میں، حسرت میں عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ خالص رضائے الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں بلکہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جو عموماً خشیت الہی سے لبریز رہتی تھی۔ اب عموماً رویا کرتے، اپنے رونے کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کئی بار اب غش کھا کر بے ہوش گر پڑتے، روتے روتے خشیت الہی میں۔ ابن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ یعنی یہ خشیت الہی کا عالم تھا۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب مل جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اللہ! تو لوگوں مجھے اس ذات سے ڈر لگتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے لوگوں کے اصرار پر۔ آپ نے کہا مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت رہی۔ خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ حج کے سیزن میں بھی لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ پا رہے، کہتے میں لبیک کہوں کہیں سے آگے سے آواز کی نہ آ جائے کہ لا لبیک۔ یہ ہے امام زین العابدین۔ آپ ہر روز 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے اور وفات تک آپ کا معمول یہی تھا۔ آپ کے معمول میں فرق نہیں آیا۔ عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ قیام اللیل میں، سفر و ہجرت کی کسی بھی حالت میں ناغہ نہ ہوتا۔ اخلاص فی العبادت اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا، حال یہ تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا اے امام زین العابدین آپ کو یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ فرمایا تم لوگ جانو میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں۔ فرمایا تم لوگ جانو، تم لوگ سمجھو میں کس سے بات کرتا ہوں، میں کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ اور محویت کا عالم یہ تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی، آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگی، لوگوں نے آپ کو پکارا اے ابن رسول آگ لگ گئی ہے، اے ابن رسول پاس آگ لگ گئی ہے۔
لیکن آپ نے سجدے سے سر تک نہ ہٹایا، سر تک نہ اٹھایا، حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کیا ہے؟ یعنی آگ لگی ہوئی مگر آپ بے پرواہ تھے۔ فرمایا تم اس آگ کی بات کرتے ہو، میں اس آگ کو تک رہا ہوں کہیں وہ نہ میرے راستے میں آ جائے۔ یعنی خشیت الہی کا عالم یہ۔ حالانکہ امام زین العابدین اور انفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دریا دلی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے، فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کرتے، ہمیشہ دست کرم رہتا۔ مدینے کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی وجہ سے، آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر تک نہیں ہو پاتی تھی۔ آج تو ہمارا عالم یہ ہے نا، ہم ایک بوری دینے لگتے ہیں تو 10 بندے تصویریں کھنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر امام زین العابدین آپ کئی گھرانوں کے جو ہے وہ رہبر تھے، آپ کئی گھرانوں کو سنبھالنے والے تھے، مگر ایک بھی آپ نے کسی کو خبر نہ ہوتی تھی کہ کس کس گھر کو آپ عنایت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے وفات کے بعد خفیہ طور پر معلوم ہوا تھا کہ 100 گھرانوں کی اکیلے کفالت فرما رہے ہیں۔ یہاں ہم سے ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا۔ امام زین العابدین کی تقوی اور محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ 100 گھرانوں کو اکیلے سنبھال رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں سے چھپانے کے لیے آپ راتوں کو جاگتے بنفس نفیس خود جو ہیں وہ چیزیں دینے، صدقات پہنچانے چلے جایا کرتے تھے۔ اور مدینے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کے ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ غلہ کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں میں تقسیم کرنا یہ امام زین العابدین کی ہی بات ہے۔ یہ جگرا امام زین العابدین کا ہی تھا۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جس میں اطہر میں نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹوں کی بوریوں کی بوجھ کی وجہ سے وہ داغ بنے ہوئے۔ یہ ہے امام زین العابدین مولانا شام، جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر، جن بوریوں کو آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر جاتے تھے، ان کے نشان بھی لگے رہے، مگر پھر بھی آپ نے اس کام کو نہ چھوڑا۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہونا تو ہم چیز چھوڑ دیتے ہیں، کتنی اچھی نیکی کیوں نہ ہو، مگر دیکھیے قربان جائیں امام زین العابدین پر۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے ہیں کہ خفیہ خیرات حضرت زین العابدین کے دم سے تھی۔ یعنی آپ جس انداز سے سائلین کا دامن بھرتے تھے، اس طرح بھرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے میرے توشے کی آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا، پھر اس کا استغنی مجھے آخرت کی طرف لے جانے والے، میں تیرا استقبال کرتا ہوں۔ خود اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ عمر میں 2 مرتبہ آپ تمام مال اور 1 مرتبہ آدھا مال، 2 مرتبہ آدھا مال خدا کی راہ میں دے دیا، اور 50 دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کر کے اس کی قیمت خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ تھے امام زین العابدین۔ اور کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضی اسے حق سے نہ نکالے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت یحییٰ بن زکریا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو کہ روٹی سے سیر ہو کر سو گئے اور معمولی سی شب قضا ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے یحییٰ، اگر تو جنت الفردوس کی طرف ایک مرتبہ بھی جھانک لے تو تمہارا جسم اس کے شوق میں گھل جائے گا، اور تو اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو جانے کے بعد بھی تیرے آنکھوں سے پیپ بہنے لگے، اور تو اس کی طرف میں اتنی ریاضت و مشقت کرے گا کہ ٹاٹ کا لباس بھی چھوڑ کر تو لوہا پہن لے گا۔ یعنی آپ نے جنت کی جو مقام ہے اور جنت کی جو معاملہ ہے بیان فرماتے ہوئے سمجھایا۔ شام اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان بھی عطا فرمائے۔ اس سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے ویڈیوز کا ایک نیا طرز پر، اولیاء کرام اور صالحین کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت ان کا فیض عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دوسری پڑھ کے 100 مرتبہ ان کا اصلاح ثواب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔